السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اردو ناول وحشت۔ رات کے قریب 2 بجے آدھی رات کا ٹائم تھا۔ سب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے اور پیاس کی شدت سے وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہوا کا جھونکا کھلی کھڑکی سے آ رہا تھا، جس کا احساس اسے اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈی ہوا سے ہوا۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور ہمت کرتے ہوئے اس نے اپنی برابر میں دیکھا تو وہ وہیں لیٹی ہوئی کالے لباس میں خوفناک چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے عامر کو دیکھ رہی تھی۔ عامر کی یہ بات سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھی۔ عامر نے زور سے چیخ ماری۔ اس کے ہاتھ میں جو پانی کا گلاس تھا وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ مارے جا رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ چیخ تو رہا ہے مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ عامر نے ہمت کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ عامر کی نظر سائڈ ٹیبل سے ہوتی ہوئی بیڈ کی جانب گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ وہاں پر ابھی موجود نہیں ہے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا پھر احساس ہوا۔ عامر کو لگا کہ وہ ابھی مر جائے گا۔ وہ جو بھی تھا اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ عامر کے کان میں ایک خوفناک سی آواز گونجی۔ عامر ڈر کے مارے کانپنے لگا اور ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ عامر کیا ہوا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ عامر بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا ہے عامر بیٹا، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ وہ اندر عامر اٹکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اندر کوئی نہیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا ہے بیٹا، تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ۔ اب کی بار اس کی بہن نے اسے سمجھایا، وہ سچ میں کوئی تھا وہاں؟ عامر گھبراتے ہوئے بولا، عامر کیا ہوا بیٹا، اور یہ جو تمہارے پیر کو ہے اس کو کیا ہوا؟ یہ کانچ کیسے لگ گیا تمہارے پاؤں میں؟ اس کی ماں نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ عامر کو یاد آیا جب وہ بیڈ سے اتر کر بھاگا تھا تو اسے کچھ چبھن سا احساس ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا اماں، عامر نے پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو آپ یہاں بیٹھو، میں تیرے پاؤں کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، میں خود ہی کر لوں گا، اور اب میں اس کمرے میں نہیں سوؤں گا، میں حمزہ کے ساتھ سو جاؤں گا، مطلب عامر کا چھوٹا بھائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے حمزہ، تم بھائی کو لے جاؤ، ماں نے کہا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ سب چیزیں تم صاف کر دو جب تک میں عامر کے پاؤں کی بینڈیج کرتی ہوں۔ اس کی ماں اور بہن نے انہیں جانے کا کہا اور اس کی بہن خود واپس آ کر کانچ اٹھانے لگی۔ عامر نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے ڈر کر جلدی سے اپنے چہرے کو آگے کی طرف کر لیا۔ جیسے ہی اس کی بہن کمرے سے باہر گئی، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو۔ عامر کا یہاں سے جانا، اف اللہ میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ اماں کو بتاؤں تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور اسے میرا وہم سمجھیں گی، لیکن یہ میرا وہم نہیں، سچ ہے، اور اگر میں نے کسی اور کو بتایا اور اس نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس اللہ ہی میری مدد کرے گا، اس چڑیل سے میری جان چھڑا دے گا۔ عامر دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ صبح ناشتے پر عامر کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا میں اب جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ عامر سائرہ کی آواز پر چونک کر بولا، بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ، سائرہ بیگم نے کہا۔ عامر کو لیکن اس نے بولا، امی نہیں، آفس میں ہی کچھ کھا لوں گا، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ بچے بھی نا۔ سائرہ بانو پلیٹیں سمیٹ کر کچن میں لے گئی
وہ یہ کہاں گام رہتا ہے تو؟ یارم نے عامر کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا جو کافی دیر سے کھڑکی میں کھڑا ایک درخت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اور نہیں نہیں کچھ نہیں یار، عامر نے چونک کر کہا، اگر کوئی بات ہے تو پلیز شیئر کرو، دیکھ رہا ہوں کافی وقت سے تو ڈسٹرب سا لگ رہا ہے، یارم نے پریشانی سے کہا۔ یارم عامر کا بچپن کا دوست تھا اور دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ کوئی پرابلم ہو جاتی تو مل کر اس کا حل تلاش کرتے، کہیں کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس کو بھی مل بیٹھ کر ختم کرتے۔ گھر پر بھی بہت آنا جانا تھا دونوں کا۔ یارم کی کوئی بہن نہیں تھی لیکن یہ ایک دوسرے کو ہی دوست کے بغیر بھائی مانتے تھے۔ عامر ہمیشہ سے ہی بہت شرارتی تھا، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا تھا اور یارم کو پھنسا دیا کرتا تھا، لیکن اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا یارم کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تو بڑے پریشان مت ہو، عامر مسکرا کر بولا، لیکن مجھے پھر بھی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تو کچھ پریشان ہے؟ یارم نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، کیا بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے یارم، ہو سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل نکل آئے گا۔ عامر سوچنے لگا لیکن اس نے یارم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہاں کھو گیا پھر تو؟ یارم نے اس کے آگے ہاتھ لگایا۔ وہ کہیں نہیں یار، میں کچھ پریشان ہوں، عامر نے اسے بتانے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے عامر؟ یارم نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ یار وہ بات یہ ہے کہ عامر نے بتاتے بتاتے رکا اور گھبرا کر یارم کے سائڈ میں دیکھا تو وہاں اسے وہی چڑیل نظر آئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، مانو کہہ رہی ہو کہ خاموش ہو جاؤ۔ پیچھے کس کو دیکھ رہے ہو یار؟ یارم نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، آفس کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں، عامر نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ چڑیل یارم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پکا نا؟ یارم کا دل مطمئن نہ ہوا۔ جی عامر، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پکا؟ عامر مسکرا کر کہا، ہاں بالکل پکا، میرا دل نہیں مانتا، تو کہتا ہے تو چلو مان لیتا ہوں۔ یارم نے منہ بنا کر کہا، چلو اچھا ٹھیک ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ عامر بیٹا تم گھر پر رک جاؤ گے کیا؟ بس کچھ دیر کے لیے، سائرہ بیگم نے عامر سے کہا۔ نہیں امی، عامر جھٹ سے بولا، بیٹا مجھے اور ارحا کو اور حمزہ کو ذرا کہیں جانا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں، بس کچھ دیر کے لیے، ہم اس عشاء کی نماز سے پہلے آ جائیں گے، امی نے پیار سے سمجھایا۔ نہیں امی مجھے ڈر لگے گا، اکیلے عامر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا حمزہ ایک کام کرو، میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، تم یہاں رک جاؤ، میں تمہاری بہن کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سائرہ بیگم کو بھی یہ ٹھیک نہیں لگا، رات والے واقعے کے بعد عامر کو اکیلا چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے امی، میں طلحہ کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو آ کر لے جائے گا، حمزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور بھائی کا بھی، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ سائرہ بیگم چادر اپنے گرد لپیٹتی ہوئی بولی۔ جی امی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حمزہ اور عامر نے انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور واپس اندر آ گئے۔ عامر کے والد کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور تب سے ہی سائرہ بیگم عامر، حمزہ اور ارحا کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال رہی تھی۔ عامر نے پڑھائی ختم ہونے کے بعد چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا اور حمزہ اور ارحا ابھی پڑھ رہے تھے۔ ان کی چھوٹی سی فیملی پرسکون سی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک عامر کو کیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر ایک جگہ ہی دیکھتا رہتا، راتوں کو چونک کر اٹھ جاتا، بار بار ڈرنے لگ جاتا، اور گھر والے اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن اب یہ وہم تھا یا حقیقت، یہ تو صرف عامر ہی جانتا تھا۔ حمزہ چائے بنا دو یار، سر درد کر رہا ہے بہت زیادہ، عامر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی لاتا ہوں، حمزہ کچن کی طرف چلا گیا اور عامر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہی دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ عامر نے چونک کر سامنے دیکھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی
لیکن عامر سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عامر کی گردن کو چھوا۔ عامر کی گردن کو چھوا ہی تھا تو عامر کو ایسے لگا جیسے کسی نے کانٹوں بڑی کسی چیز سے اسے چھوا ہو۔ عامر نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور جو جو یاد تھا اسے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چیز ایک دم سے دور ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ عامر نے ابھی بھی آنکھیں اپنی بند کی ہوئی تھی اور پڑھے جا رہا تھا۔ عامر بھائی کیا ہوا؟ حمزہ اسے یوں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ عامر کی آنکھیں اب تک بند تھیں۔ بھائی، حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عامر نے ایک دم سے آنکھیں کھول لی۔ حمزہ حمزہ وہ عامر گھبراتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ آپ کی چائے پر کیا ہوا ہے بھائی آپ کو؟ یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ عامر نے فوری اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں خون لگ گیا۔ وہ بس چوٹ لگ گئی تھی، عامر نے بہانہ بنا دیا۔ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کوئی بات بھی۔ اچھا بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں اس پر کچھ لگا دیتا ہوں۔ سن عامر، تجھے وہ اچھی لگتی ہے نا؟ یارم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔ کون؟ عامر نے انجان بننے کی کوشش کی۔ تو جانتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یارم نے اسے ہلکا سا تھپڑ مارا۔ نہیں جانتا، تو بتا دے، عامر نے ہنس کر کہا۔ کاکا جی میں منت کی بات کر رہا ہوں۔ منت؟ یارم لب دبائے مسکرانے لگا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عامر نے اسے گھورا۔ او اچھا جی، جب بھی دور دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں جناب، اور بتا کیوں نہیں دیتے تو کزن کو؟ اگر میری کزن ہوتی تو میں کب کا اس کو پرپوز کر چکا ہوتا۔ یارم نے مزے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم زیادہ اپنا دماغ نہ چلایا کرو، عامر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ دیکھو، وہ ادھر ہی آ رہی ہے۔ یارم نے اس کے کندھے پر کندھا مارا۔ اف، عامر بولا۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم؟ اور آپ کیسے ہیں دونوں؟ منت نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، عامر بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ یارم نے مسکرا کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے، بس ٹھیک ہوں منت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کام ہے کچھ آفس میں ابھی۔ منت سوچ ہی رہی تھی کہ آگے بات کروں کہ نہ کروں۔ عامر نے یارم سے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ کون سا کام؟ یارم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یاد کرو، عامر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں یاد آیا، یارم نے ناٹک کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی اگر وہ نہیں گیا تو عامر نے اس کا قتل کر دینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، عامر اور یارم کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ حافظ، منت آہیں بھرتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کسی کو بھی کچھ بتا بھی تو نہیں سکتا۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کرنا، جانے کب، کیونکہ یہ آفت میرے سر آئی گئی ہے، کیسے نکالوں ان سب سے، اپنی جان کیسے چھڑاؤں؟ عامر اپنے جذبات احساسات ڈائری کے پنوں میں لکھ رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانے کو تیار تھا، اور ڈرتا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتا دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عامر ابھی لکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ عامر کو وحشت ہونے لگی، پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہو گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ عامر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عامر کو لگا کہ وہ اس کے کلیجے سے کھڑی ہے۔ عامر کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے عامر کے دونوں بالوں میں ہاتھ پھیرے اور کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ دوسرا عامر کو لگا کہ وہ ابھی مر جائے گا۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ عامر نے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی اور جو کچھ اس کو آتا تھا وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی آ جائے کمرے میں۔ وہ اس پر جھکنے ہی لگی تھی کہ اچانک سائرہ بیگم کمرے میں آئی۔ ساری لائٹس آن ہو گئیں اور کمرہ روشنی سے پھیل گیا اور وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ عامر ایسے کیوں کھڑے ہو؟ باہر آ جاؤ، تمہاری پھوپھی آئی ہیں۔ سائرہ بیگم نے یوں عامر کو پریشان دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟
وہ بولا امی کچھ نہیں آپ جائیں میں آتا ہوں۔ عامر نے اپنے آپ کو سنبھالا، ٹھیک ہے جلدی آؤ۔ سائرہ بیگم دروازہ بند کر کے جانے لگی کہ عامر بولا امی ایسے ہی کھلا رہنے دیں۔ عامر انہیں جاتا دیکھ کر جلدی سے بولا ٹھیک ہے۔ سائرہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ عامر نے جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور باتھ روم سے نکلا تو اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا۔ عامر فوری وہاں سے نکل گیا۔ کمرے سے عامر کے باہر جاتے ہی اس کا خوفناک کہکہ کمرے میں گونجا اور اس کہکے نے باہر تک عامر کا پیچھا کیا۔ اف اللہ، کہاں اتنی جلدی میں جا رہے ہیں آپ؟ اف اللہ، کہاں اتنی جلدی میں جا رہے ہیں آپ؟ منت نے سامنے سے آتے ہوئے عامر سے پوچھا۔ او بس ویسے ہی، عامر نے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ عامر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں میری اتنی حالت خراب ہے۔ میں منت کو دیکھ کر تھوڑا سا پزل ہو گیا تھا۔ اس وقت منت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا کھل کر اس سے بات کرنے لگا، کچھ نہیں بس کمرے میں ہی تھا، اب یہ میں نے بتایا کہ پھپھو اور تم آئی ہو تو وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ او جناب، آپ کو پتہ چل گیا کہ پھپھو اور منت آئی ہے تو آپ تیار ہو کے کمرے سے باہر آئے ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ کوئی بات نہیں، منت لہرا کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس اگر آپ لوگ نہ آتے تو بھی میں نے باہر جانا تھا یارم کے پاس۔ ایک تو ہر وقت یارم کباب میں ہڈی بنا رہتا ہے۔ منت چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بس مذاق کرتا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یارم میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے۔ یار میں مذاق کر رہی ہوں تم سے، مجھے پتہ ہے منت۔ ابھی میں منت سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ میں نے غور کیا کہ منت کے سفید قمیص پر خون کے دھبے لگ گئے ہیں۔ میں خون کے دھبے دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا اور جیسے ہی میں نے منت کے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک شکل کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئے میری طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ منت نہیں ابھی تک اپنے کپڑوں کے اوپر غور نہیں کیا تھا، پہلے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اب میں اس کے پیچھے کھڑے اس چڑیل کو دیکھ رہا تھا۔ جب میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے منت نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی منت نے اپنے کپڑوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت اس کے کپڑوں پر کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ چند سیکنڈ پہلے جو اس کی کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے تھے وہ اب غائب ہو چکے تھے، لیکن مجھے پتا ہے وہ چڑیل مجھے یہ سب دکھانا چاہ رہی تھی۔ اگر میں نے کسی لڑکی کی طرف پیار سے دیکھا تو اس لڑکی کے ساتھ برا کر دیا جائے گا۔ میں اس وقت منت کو وہاں کھڑا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ منت پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں اس کی ہر آواز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ منت پتہ نہیں کیا سمجھے گی، یہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا جو میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چڑیل ہے، کوئی جنزادی ہے، کوئی بدرو ہے، کوئی پچھل پیری ہے یا کون ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اس کا جواب ابھی تک میرے پاس نہیں تھا۔ میری ماں، میرے گھر والے، میرے بھائی، میری بہن، تمام لوگ مجھے ذہنی مریض سمجھنے لگے تھے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یارم، میں نے تم سے کل بھی پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے پاس؟ تم پریشان رہتے ہو کافی دنوں سے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ یار مسئلے بتانے سے حل ہوتے ہیں۔ یارم بڑی محبت اور پیار سے میرے سامنے بیٹھا مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں اس کو کیا بتاتا، کیونکہ جب بھی میں نے بتانے کی کوشش کی وہ سامنے آگے کھڑی ہو جاتی، اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے بتانے سے منع کر دیتی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ دفتر کے مسائل ہیں جو پریشان کر رہے ہیں۔ نہیں مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کیونکہ تمہاری امی بھی مجھے بتا رہی تھی کہ تم رات کو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہو، ہر وقت ڈر میں زندگی گزار رہے ہو تم۔ اگر تم بتاؤ گے نہیں تو آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی دوستی تم سے ختم کر دوں گا۔ اگر تم نے اپنا مسئلہ مجھے نہیں بتایا، دوست بھی کہتے ہو اور کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ یہ یارم بڑے غصے میں آئی، تو مجھ سے بات تو بہت غصے سے کر رہے تھے۔ اگر اب بھی تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں تمہارے دفتر سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، یارم نے اپنی آخری وارننگ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے اس کی زندگی عزیز تھی، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے بچپن کا دوست تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ چڑیل، وہ ڈین، میرا دوست، میرے بھائی یارم کو کوئی نقصان پہنچائے۔ بس یہ وارننگ دیکھ کر
دیکھ کر وہ میرے دفتر سے نکل گیا۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ یہیں پر میرے سامنے بیٹھا ہوگا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پورا دن گزر گیا، یارم ہم دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ جب میں اس کے کیبن میں اس کا پتہ کرنے گیا تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی یارم مجھے اکیلا دفتر سے نہیں گیا تھا۔ جب بھی ہم جاتے تھے اکٹھے گھر واپس جاتے تھے۔ پھر میں نے یارم کے موبائل پر کال کی، لیکن اس نے میری کال نہیں اٹھائی اور کال کاٹ دی۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آیا، کپڑے چینج کر کے فریش ہو کر جیسے ہی میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنے عقب میں نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کی نیلی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، جس کے خوبصورت لمبے بال تھے، جس کا قد میرے برابر تھا۔ میرا قد 5 فٹ 9 انچ تھا۔ وہ میرے برابر تھی، بالکل اس سے پہلے میں نے جس کو بھی دیکھا تھا ان سب سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں بس اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا شیشے میں۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی خوفناک شکل والی چڑیل میرے سامنے کھڑی تھی۔ ڈر کے مارے جیسے ہی میں نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو اس کی جگہ پر وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس بار میں ڈرا نہیں، لیکن تھوڑا حیران ضرور ہوا۔ سامنے دیکھتا ہوں تو وہ لڑکی ایک خوبصورت دوشیزہ، اور جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک خوفناک شکل والی چڑیل۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اب آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج رات میں ٹائم سے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بات کنفرم تھی کہ جب بھی وہ کمرے میں آتی تھی تو کمرے کی لائٹس آن آف ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے کی لائٹس آن آف ہونا شروع ہو گئی، کبھی ایک دم سے تیز ہو جاتی اور ایک دم سے کم ہو جاتی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم سے میرے سامنے سائڈ ٹیبل کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس خوفناک شکل کے ساتھ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ میں آج پہلی بار اس سے ہم کلام ہونے جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر کے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس دن شیشے میں نے تمہیں انتہائی خوبصورت لڑکی کے روپ میں دیکھا، اب تم میرے سامنے ایک خوفناک شکل میں کھڑی ہو۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے اپنا منہ کھول کر ایک زوردار کہکا لگایا، لیکن اس کے کہکی کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ کسی اور کو گھر میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی میرے علاوہ وہ کسی اور کو نظر آتی تھی۔ زور سے ہنسنے کے بعد وہ مجھ سے بولی، عامر، میں ایک جن زادی ہوں اور تم سے محبت کرتی ہوں۔ اگر میں پہلی بار ہی تمہارے سامنے خوبصورت چہرے کے ساتھ آ جاتی تو تم یہ راز اپنے دوست یارم سے ضرور شیئر کرتے۔ خوفناک شکل میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں میں ڈرا کر رکھوں اور تمہیں دھمکی دوں کہ اگر تم نے میرا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گی۔ بس یہی وجہ تھی، ورنہ میں تمہاری کسی بھی دوست، خاندان، رشتہ دار والوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور تمہاری کزن منت، اس کو بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن یہ بات تم جان لو کہ میں شاہی جنات کی بیٹی ہوں اور ہر روپ اختیار کر سکتی ہوں، چاہے وہ کسی لڑکے کا ہو یا لڑکی کا، یا کسی بوڑھی عورت کا یا بوڑھے مرد کا۔ منت کو میں نے ابھی تک ڈرایا نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اس کو منع نہ کیا تو پھر میں اس کو ڈراؤں گی تاکہ وہ دوبارہ تمہاری طرف نہ دیکھے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، میں ساری عمر تمہاری غلام بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ کبھی بھی تمہارے گھر والوں پر یہ راز عیاں نہیں ہوگا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات اس کی سن کر مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ میرے تمام ڈر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ تم ایک جن زادی ہو اور میں ایک آدم زاد، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری سب سے بڑی بات، مجھے تمہیں دیکھ کر ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف آتا ہے تم سے، تمہاری اتنی بری شکل ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن زادی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ لمبے خوبصورت سیاہ بال، نیلی آنکھیں، خوبصورت جسم، وہ انتہائی خوبصورت کہ ہر مرد اس کو دیکھ کر آہیں بھر سکتا ہے۔ وہ بولی، اب میری مجھ سے اپنا تمہارا جواب چاہیے۔ میں نے اسے کہا، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، میں اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں یہ مشورہ اپنے دوست یارم سے ضرور کروں گا۔ وہ بولی، ضرور، بالکل وقت لے لو، جس سے مرضی مشورہ کر لو، لیکن مجھے تمہارا جواب ہاں میں چاہیے۔ اتنی بات کر کے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اسی سوچ میں رات دیر تک جاگتا رہا۔ رات کے آخری پہر جا کر کہیں میری آنکھ لگی۔
صبح کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھلی۔ دروازہ امی بجا رہی تھی اور ساتھ میں آوازیں دے رہی تھی، عامر بیٹا اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی۔ ابھی تک یارم بھی تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے پہلے تو وہ 8 بجے آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی آج نہیں آیا اور تم بھی نہیں اٹھے۔ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر امی سے کہا، امی آج یارم لینے نہیں آئے گا، وہ مجھ سے ناراض ہے، آج میں خود جا کر اس سے مل لوں گا۔ اچھا تم جلدی جلدی فریش ہو کے آ جاؤ، میں تمہارا ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ میں نے امی سے بولا، امی آج میں ناشتہ دفتر میں ہی کر لوں گا یارم کے ساتھ، اور جلدی جلدی فریش ہو کر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر سب سے پہلے میں نے یارم کے کیبن کا رخ کیا۔ یار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ہاں آ گئے ہو تم اپنی اوقات پر، مجھے پتا تھا تم آؤ گے میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں اتنے پریشان ہو تم؟ میں نے کہا صبر کرو، مجھے بھی بہت جلدی ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا ہے، لیکن بریک ٹائم میں تمہیں ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے منہ پر پانی میں گلاس میں پڑا ہوا پانی پھینک کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ ضروری کام کرنے کے بعد 12:30 بجے میں اپنے کیبن سے نکلا اور یارم کے کیبن سے اس کو ساتھ لے کر نیچے کنٹین میں آ گیا۔ کھانے کا آرڈر کرنے کے بعد میں اس کو لے کر ایک کارنر والے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اسے بولا، جو میں آج تمہیں بتانے والا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے اہم راز ہے، اور سوچ سمجھ کر مجھے مشورہ دینا، کیونکہ اگر یہ مشورہ میری سوچ کے مطابق نہ ہوا تو میری زندگی بھی جا سکتی ہے۔ پھر شروع سے لے کے آخر تک میں نے اس کو تمام باتیں بتا دی کہ ایک جنزادی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دے گی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد یارم اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم عامر، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا عجیب سی باتیں کر رہے ہو؟ جنزادی، محبت، شادی، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک جنزادی سے ایک آدم ذات شادی کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، آدم ذات جنزادی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی مجھے کچھ اس جنزادی نے بتائی۔ اچھا یہ بار بار تم اس کو جنزادی کہہ رہے ہو جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو، کیا تمہیں اس کا نام بھی نہیں معلوم؟ ہاں یار مجھے اس کا نام ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ ابھی مجھے تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس نے مجھے آج کے دن کا ٹائم دیا ہے کہ میں اس کے سوال کا سوچ سمجھ کر جواب دوں، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، اگر میں نے انکار کیا تو پھر وہ کبھی بھی میری جان نہیں چھوڑے گی، اور اگر تم نے اس سے شادی کر لی تو بھی پھر وہ تمہاری ساری عمر تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ یارم کہکا لگا کر بولا، اچھا یار مذاق چھوڑو، ابھی مجھے بتاؤ میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو ہماری مسجد کے امام دیں گے۔ اسی وقت میں نے اپنے کیبن کو لاک کیا، یارب نے اپنے کیبن کو لاک کیا اور ہم وہیں دفتر سے نیچے آئے۔ ابھی ظہر کی نماز سے نمازی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہم دعا کے بعد ہم نے امام صاحب کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ سے ایک مشورہ لینے آئے ہیں۔ پوری بات ان کو بتانے کے بعد امام صاحب بولے، ہاں جنزادی سے آدم ذات کی شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو انسانی روپ میں آنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کافی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں جنزادی اور آدم ذات مردوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ راز ہوتا ہے، جب یہ راز عیاں ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب کی تمام باتیں سن کر میں اور یارم مسجد سے باہر نکل آئے۔ یارم میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گیا۔ شام کا کھانا ہم دونوں نے اکٹھا بیٹھ کر کھایا۔ حمزہ، امی اور میری بہن میری پھوپھو کی طرف چلی گئی، میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یارم بھی اپنے گھر چلا گیا۔ ابھی مجھے کچھ جنزادی کا انتظار تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی لائٹس آن آف ہونا شروع ہو گئی۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ جنزادی میرے سامنے کھڑی تھی۔ آج آئی تو مجھے اس سے ڈرنے ہی نہیں لگا، کیونکہ آج وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل جوان لڑکی کے روپ میں تھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنی بار بھی اس کو دیکھا تھا صرف چند سیکنڈ کے لیے دیکھا تھا۔ جو اس کے ڈرانے نقوش تھے میرے ذہن پر، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ابھی میں اس کو لگاتار دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی حسین تھی، اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، عامر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، میں تم سے شادی کیسے کر لوں؟ ابھی تو میں نے تمہارا نام بھی نہیں جانا۔ وہ کہکا لگا کر بولی، میرا نام آئرس ہے اور میں شاہی جنات میں کوکاف کی رہنے والی ہوں۔ آئرس، بہت خوبصورت نام ہے تمہارا۔ تمہارے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر تم ان شرائط کو پورا کرو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ہاں بولو عامر، کیا شرائط ہیں؟ میں تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اچھا پہلے شرطیں تو سن لو۔ ہاں بولو۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم کبھی بھی، جب تک تمہاری اور میری زندگی ہے،
میرے گھر والوں کے سامنے خوفناک شکل میں نہیں آؤ گی اور میرے گھر میں انسانی شکل میں رہو گی۔ میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور نہ ہی تمہارے خاندان والے کبھی میرے خاندان یا مجھے یا میرے دوستوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ہمارا نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہیں اسلامی مذہب اپنانا پڑے گا، بس یہی دو شرطیں ہیں۔ ہاں، بس یہی دو شرطیں رکھی تم نے؟ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوگا۔ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور تم اپنے گھر والوں کہاں سے لاؤ گی؟ اپنے گھر کا پتہ، اپنے گھر والوں کو کیسے راضی کرو گی؟ یہ سب تم نے کرنا ہے۔ عامر، میں اپنے باپ شاہی جنات طاؤس کی اکیلی بیٹی ہوں، وہ میری کسی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ یہ آزادی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں چاہوں تو کسی جن زادے سے شادی کروں، چاہوں تو کسی آدم زاد سے شادی کروں۔ تو میں نے پہلے ہی تمہارے بارے میں اپنے خاندان میں بتا دیا ہے۔ ویسے تو پورے خاندان نے اس کی مخالفت کی، لیکن میرے باپ نے میری کسی بات پر بھی کبھی انکار نہیں کیا۔ بس آج کی رات انتظار کرو، میں کل تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ میں ایک جنزادی سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ پھر اگلے دن میں نے اپنی امی، اپنی بھائی بہن اور پھپھو کو بٹھا کر ان کو بتایا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو پھپھو اور امی نے بہت شور مچایا کہ ہم نے تو تمہارے لیے سوچا ہوا تھا کہ ہم تمہاری شادی منت سے کریں گے، لیکن منت نے ان کو صاف بتا دیا کہ منت اور عامر کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی بہن سمجھتا ہوں منت کو، اس لیے اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے تمام باتیں یہیں پر ختم کر دیں۔ پھر ان گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی لڑکی ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ وقت آنے پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے سامنے شیشے کے پاس کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی عامر، تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا؟ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے۔ تو میرے باپ اور خاندان والوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک بار کوکاپ میں آؤں تو کہ تمام خاندان والوں کے سامنے فیصلہ کیا جا سکے۔ ابھی بس مجھے کوکاف جانا ہے، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گی، اور اپنے ہاتھوں سے ایک انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ عامر، یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسی انگوٹھی ہے جو میری خاندانی انگوٹھی ہے، جو میرے باپ دادا پردادا جنات کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ ہمارے خاندان چلی آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر تم جس چیز کی بھی تمنا خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ میری محبت کی نشانی ہے تمہارے پاس، اور میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ تمہارے پاس ہے، اور نہ ہی یہ انگوٹھی کبھی کسی کو دینا۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس دوران مجھے جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوتی، میں اس انگوٹھی کے اوپر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر بولتا تو وہ چیز مجھے مل جاتی۔ 11 سال گزر چکے تھے اس بات کو، وہ جنزادی آرس کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ پھر ایک دن 11 سال کے بعد ایک فقیر مجھے رستے پر ملا اور مجھے میرا نام لے کر آواز دی، عامر میری بات سنو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک فقیر میرا نام لے رہا ہے جس کو میں جانتا تک نہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام عامر ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں بہت حیران تھا، ایک تو میں اس کو جانتا نہیں، دوسرا یہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، بابا اگر کوئی پیسے وغیرہ چاہیے تو بتاؤ، جانا کہاں ہے؟ وہ بولا، میرے پیچھے آؤ، آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ میں تھوڑا سا تجسس میں آ گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شہر سے نکل کر وہ مجھے ایک قبرستان میں لے آیا۔ قبرستان میں پہنچ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گیا اور مجھ سے بولا، میں آئرس کا مخبر ہوں۔ مخبر کیا، اس کا چھوٹا بھائی ہوں، دوسری ماں سے، شاہی جنات کا بیٹا ہوں۔ آئرس میری بڑی بہن ہے۔ جب وہ آخری بار تم سے ملاقات کر کے یہاں سے گئی تھی تو خاندان والوں نے اس کی تمام طاقتیں ختم کر دی اور اس کو قید میں ڈال دیا۔ تمام لوگ اس سے خاندانی انگوٹھی کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کس کے پاس ہے۔ لیکن وہ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، میں بھی اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی تمام باتیں مجھ سے کی اور مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس وقت قید میں ہوں
اور میری تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں ایک عام جن رہ گئی ہوں۔ لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، اگر تم اس انگوٹھی کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر شہادت والی انگلی رکھ کر اس کی آزادی کی خواہش کرو تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ اس طرح اس کی قید ختم ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ پھر تم مجھ سے شادی بھی کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر وہ تمام بری باتیں مجھے یاد آنے لگی کہ آئرس نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، جب بھی تمہاری کوئی خواہش ہو تو اس انگوٹھی کے اوپر شہادت والی انگلی رکھ کر وہ چیز مانگنا، وہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ انگوٹھی میں نے پچھلے 6 سال سے اتار کر اپنی سیف میں رکھی ہوئی تھی۔ میں وہیں سے الٹے پاؤں بھاگا اور گھر آ کر سانس لیا، اور ساتھ ہی اپنی سیف سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کی گرد کپڑے سے صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر شہادت والی انگلی رکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش اونچی آواز میں بولنا شروع کی۔ میں نے آئرس کا نام لے کر اس کی آزادی کی خواہش ظاہر کی، اور اس کے ساتھ ہی اس انگوٹھی میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی جو آنکھوں کو خیر کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہ انگوٹھی دوبارہ سیب میں رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ کب آئرس آزاد ہو کر میرے پاس آئے گی۔ پھر دن مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور مہینے سالوں میں۔ 3 سال کے بعد دبئی کے ایک شاپنگ مال میں مجھے وہ نظر آئی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی بال۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اب ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، کیونکہ آئرس کی انگوٹھی میرے پاس تھی۔ میں جس چیز کی خواہش ظاہر کرتا وہ چیز میرے پاس موجود ہوتی۔ مال و دولت، نوکر چاکر، گاڑیاں، ہر چیز میرے پاس تھی۔ آئرس کو دیکھ کر میں اس کے پاس چلا گیا۔ عامر، کیسے ہو تم؟ تم ایسا ظاہر کرو جیسے تم کوئی اجنبی ہو، کیونکہ اگر میرے خاندان والوں نے جن کی قید سے تم نے مجھے آزاد کروایا ہے، وہ پچھلے 3 سالوں سے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے پچھلے 3 سالوں سے میں نے تمہارے پاس نہیں آئی اور نہ ہی کبھی آؤں گی۔ بس میرے دل کی یہی خواہش ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور شادی کر لو، تاکہ مجھے بھی صبر اور سکون آ جائے۔ تو میں نے اس سے کہا، ہاں آئرس، شادی تو میں تم سے ہی کرنی ہے، تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتی ہے، نہیں، یہ شادی اب کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے آزاد تو مجھے کروا دیا ہے اور مجھے یہ مل بھی گیا ہے، کیونکہ آخری بار اس روپ میں تم نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں اسی روپ میں واپس آ گئی۔ میری تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے اگر خاندان والوں کو یا شاہد جنات کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی قید میں ڈال دیں گے۔ ابھی تک تو میں ان کی نظروں سے اوجھل ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی تو ان کی نظروں میں آؤں گی، اس لیے ہماری یہ آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ آج میری عمر 64 سال ہے، اور وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو انہوں نے شاہد جنات کو تحفے میں دی تھی، آج بھی میرے پاس ہے، اور یہ اس جنات کی بیٹی آئرس جنزادی کی نشانی میرے پاس ہے۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے جو آخری سانس تک میرے پاس رہے گی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں اور سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔